علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تمہارے زمین میں گھر بنائیں گے تو اکھاڑ دینا، جو کرنا ہے کر لینا، کیا کرو گے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ گالیاں دو گے، دو گالیاں دیتے ہیں گالیاں لوگ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آپ دعائیں کرتے ہیں چلا چلا کر کے، کبھی زندگی میں ایسی دعا فجر کی نماز کے بعد کبھی نہیں کیا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا نہیں لگے گا۔ اچھا جب لگتا ہے جب تمہارے مزاج کے تحت ہم تقریر کرتے تب بولتے مولانا آج بہت اچھی تقریر کی ہے مولانا۔ یا تو اللہ کو خوش کر لیں اور یا کس کو خوش کر لیں؟ آپ کو۔ آپ سب خوش ہو جائیں گے تو بھی جنت نہیں جا سکتے، اور آپ سب ناراض ہو جائیں اور رب خوش ہو جائے تو جنت مل جائے گی۔ تو بھیا جنت ہی کے لیے ساری محنت کی جا رہی ہے، تو کسی کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے سورج نکلنے تک۔ عموماً کبھی کبھار چلے گئے ہوں، عموماً آپ سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ بیٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے تو ہم سمجھتے جتنا بڑا مولانا ہے بہت سنجیدہ ہیں، کچھ نہیں، ہنسی نہیں، مذاق نہیں، یہ کوئی لائف نہیں ہے مردے کے طریقے سے۔ مولانا صاحب بہت بڑے آدمی ہو گئے ہیں، ان سے ملتے ہوئے ڈرنا مولانا سے۔ کون ایسے مولانا یار بیکار کے؟ حبیب مصطفیٰ کے پاس ایک عورت دماغ کی کمزور تھی، اللہ کے رسول جا رہے تھے، اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں۔ سید الانبیاء کھڑے ہو گئے، کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا نہیں یہاں نہیں بولوں گی، وہاں بولوں گی۔ اللہ کے رسول اس تھوڑی سی بیچاری جس کا دماغ بھی صحیح نہیں تھا، اس کی بات بھی سننے کے لیے حبیب مصطفیٰ نے ٹائم نکالا ہے، جو سید الانبیاء ہیں۔ ہم اتنے بڑے مولانا ہو گئے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے مولانا کے پاس، مولانا ملتے نہیں، معلوم نہیں کس چیز میں بزی ہے مولانا صاحب۔ کون سے مولانا ہے یہ؟ حبیب مصطفیٰ سے بڑا کون مولانا ہے یار؟ کوئی ہے؟ بے تکی باتیں، سارے کام ہمارے الٹے ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوچھتے اچھا بھائی تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے آج؟ تو اگر کوئی خواب دیکھتا تو صبح ہی کرتے تھے، روزانہ کوئی خواب دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر اگر ہوتی تھی تو تعبیر بیان کر دیتے تھے۔ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرانی باتیں چھیڑتے تھے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، ہم لوگ کیسے تھے، اپنے پرانے دن یاد کرتے تھے، مکے کے دن یاد کرتے تھے کہ کیسے ہم کو نکالا گیا، کیسے ہم کو ستایا گیا، کیسے اللہ نے ہم پر رحم کیا اور کیسے آج ہم کو اس مقام پہ بخشا۔ یہ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول پرانی باتیں ہیں، کیونکہ جب آدمی پرانی باتیں کرتا ہے نا تو اس کو بڑا اندر سے جو ہے ایموشنل ہوتا ہے، اور پھر اس کے مورال ہائی ہوتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا۔ ابو ہریرہ کا ایک واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن بہترین رومال تھا، ناک صاف کر رہے تھے۔ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ناک صاف کر رہے تھے تو کہتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ آج بہت بڑا آدمی بنا ہے، ریشمی رومال سے ناک صاف کرتا ہے۔ خود سے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے۔ تجھے وہ دن نہیں یاد ہے کہ جب تجھے بھوک لگی رہتی تھی اور کھانا نہیں رہتا تھا تو گر جاتا تھا زمین میں، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی فک کی بیماری ہے، اور لوگ جوتا سنگھاتے تھے کہ اس کی بیماری دور ہو جائے، حالانکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے گرا ہے۔ وہ دن بھول گیا ابو ہریرہ، آج ریشمی رومال سے ناک صاف کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں لا کر کے بٹھایا۔ یہ سب حبیب مصطفیٰ کی زندگی میں عمل کرنے کا ثمرہ تھا، یہ عمل کرنے کا نتیجہ تھا۔ اتنا پیار تھا صحابہ کو اللہ کے رسول سے کہ ایک بات معلوم ہو جاتی کہ یہ حبیب مصطفیٰ کا طریقہ ہے تو کتنی بڑی بھی تہذیب ہوتی اس تہذیب کو ٹھوکر مارتے تھے۔ ایران، یونان، ہندوستان، یہ تین ملک ایسے تھے دنیا میں جو اس وقت ویل کلچرڈ مانے جاتے تھے۔ ایران گئے صحابی، لقمہ گر گیا دسترخوان سے، انہوں نے اٹھا کر کے روٹی کھانی چاہی تو بازو والے نے ٹھوکر ماری،
کہ جس دسترخوان پہ بیٹھے ہو یہ بہت مہذب لوگ ہیں، ان کو یہ بہت برا جانتے ہیں ایسے لقمہ اٹھا کے کھانا. آپ بھی تو یہ کرتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم کے سامنے روٹی گر جائے کھائیں گے کبھی؟ نہیں، کیونکہ وہ تو جانے گئے تو بہت لالچی لوگ ہیں. انہوں نے اٹھا کر کے کھانے لگے. انہوں نے جب ٹھوکر ماری کیا بتایا، عربی میں بتایا کہ ایسا نہیں کرو. صحابی فخر سے کہتے ہیں ان سے، نترک سنت نبینا لہذه الحمقاء، ان گدھوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے میں حبیب مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑوں گا؟ تب اللہ نے دنیا کی چابی دی تھی. جب حبیب مصطفیٰ کے کلچر کو اس طریقے سے زندگی میں اپنایا گیا تھا تو دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے پیروں میں چپل نہیں تھی، اور آج بھی نمونہ آپ کے سامنے آیا، وہ مولانا جس کو آپ کہتے تھے بدنا ہے ٹوائلٹ کا، وہ ملا جس کے بارے میں محاورہ بنایا تھا تم نے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، آج وہ ملا ہوم منسٹر بنا ہوا ہے. $50 لاکھ اس کے اوپر انعام رکھا گیا تھا. اللہ ایسے پلٹتا ہے. دیکھ نبی کی سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. یہ شکر ادا کریں کہ ہماری زندگی میں اللہ نے کر کے دکھلایا. مر جاتے پتہ بھی نہ چلتا اور اسی عقیدے کے چلے جاتے کہ مولانا 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 بیوقوف ہوتے. دیکھو بیوقوفوں کی پوری ٹولی نے ملک کو سنبھالا. ہیلی کاپٹر اور جہاز کے پنکھے میں جو انہوں نے خراب کیا، کل ویڈیو وائرل ہوا، میں نے مجھے دیکھا بھیجا، حیرت ہو گئی مجھے. گاؤں کے لڑکے ہیلی کاپٹر کے پنکھے میں سوراخ کر کے جھولا جھول رہے ہیں. اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. عزت اس کو بخشتا ہے رب ذوالجلال جو حبیب مصطفیٰ کو عزت دیتا ہے. زندگی میں عزت اس کو ملتی ہے. عزت اس کو نہیں ملتی کہ زندگی کا ہر پہلو حبیب مصطفیٰ کے خلاف ہو اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ سپر پاور بن جائے. ذلیل ہونا ہے، ہم کو ذلیل ہونا ہے. چائنا کے ہوم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہے، تصویر آئی ہے، پائجامہ ٹخنے کے اوپر ہے. دنیا کیا سمجھتی ہے کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، ٹخنے کے اوپر ہے. وہ حبیب مصطفیٰ کی سنت پر پراؤڈ فخر کرتا ہے. تب پروردگار عالم ایسے شخص کو چابیاں دیتا ہے. تم 3 پیس پہنتے ہو کسی محفل میں، تب جانتے ہو وی آر ویری گریٹ. وہ ٹخنے کے اوپر پیجامہ پہن کر سمجھتا ہے کہ میں نے حبیب مصطفیٰ. کس کو عزت ملی؟ تمہاری 3 پیس کہاں گئی 3 پیس؟ اس ٹخنے کے اوپر پیجامہ پہننے والے کو رب ذوالجلال نے دنیا والوں کو دکھلایا کہ دیکھ 3 پیس میں اور ٹائی میں عزت نہیں ہوتی. ٹائی والا چھپ کر بھاگتا ہے. اگر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بندہ عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے باتیں کرتے تھے، پرانی باتوں کو یاد کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کے احسان معلوم ہو کہ رب ذوالجلال نے کتنا بڑا ہم کو احسان کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے اشراق کی، بعض روایت میں ہے، اور لمبا بیٹھے رہتے تھے. اور بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ، جس کو بعض حدیث میں صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا، صلاۃ الضحیٰ جس کو آپ چاش کے نماز کہتے ہیں، صحیح روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز بھی پڑھتے تھے. لیکن اس وقت تک 9 بجے تک بیٹھے رہے ہوں ایسا حدیثوں میں نہیں. آپ اپنے گھر چلے جاتے تھے اور گھر چلے جانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے وہ 3 حصے میں بٹ جاتا تھا. جو گھر کا ٹائمنگ ہوتا تھا وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہوتا تھا. اگر آپ کہیں تو کنٹینیو کروں اور کہیے تو اگلے جمعہ میں بات کروں. کیا کریں؟ پورا کریں؟ اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے. گھر جانے کے بعد اپنے پورے ٹائم کو 3 حصے میں بانٹتے تھے. اتنا ٹائم ٹیبل سے زندگی گزاری حبیب مصطفیٰ نے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ 1450 سال پہلے تو لوگ کس حالت میں رہتے ہوں گے، لیکن آپ ٹائم دیکھیے. حبیب مصطفیٰ اس میں سے ایک وقت اپنے ذاتی کام اور اسپیشل میٹنگ کے لیے نکالتے تھے. اسپیشل کام اور اسپیشل میٹنگ. گھر کا کام کیا ہوتا تھا؟ اگر بیویاں کچھ بنا رہی ہیں
तो उसमें लग जाते थे। अगर अपनी चप्पल टूट गई है तो कभी कभार उसमें टाका लगा लेते थे। कपड़ा अगर फट गया है तो पेमेंट लगा लेते थे। यानी अपने पर्सनल काम बहुत कम बीवी से लिया है, और हमारा सारा काम कौन कौन करती है? बीवी करती। फर्क आया है नहीं जिंदगी में? बड़ा फर्क आया है। उनके अल्लाह के रसूल अपने पर्सनल काम के लिए जल्दी से बीवियों को बोलते ही नहीं थे, बल्कि उसी टाइम में थे। अगर मिसाल के तौर पर वो आटा गूंदना है, अल्लाह के रसूल आजम कहते लाइए मैं आटा गूंद देता हूं। कभी बर्तन साफ कर लेना है, मौलाना साहब बर्तन साफ कर ले, क़यामत आ जाएगी। और कोई औरत आकर देख ले कि मौलाना घर में बर्तन साफ कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल करोगे कि मौलाना पागल हो जाएंगे। हैं? हबीब मुस्तफ़ा अपने दिन को ऐसे गुजारते थे, अपनी बीवियों के साथ बैठ करके बातें करना है। हम पहुंच भी गए तो मोबाइल पे लगे हैं। अब तो बीवियों ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी बीवी ना बोली हो तो बहुत ही खुशकिस्मत हो कि भैया सौकन लेकर आ गए हैं। मोबाइल को क्या बोलती है वो? क्योंकि हमको पुराता रहता, हमको मालूम होता रहता क्या चल रहा है आपके यहाँ। वो बोलती सौकन है ये मोबाइल। भाई जब घर में पहुंचे हैं तो बीवी को टाइम दे, सुन्नत समझ करके दे। हबीब मुस्तफ़ा सुन्नत समझ करके, उनकी सुन्नत समझ करके टाइम दे। अल्लाह के रसूल बीवियों को टाइम देते थे और अहम अहम मीटिंगें इसी दरमियान में करते थे। और करने के बाद अपने उस दिन भर के 3 जो औकात थे, कुछ जाती कामों के लिए कर लेते थे, कुछ घर वालों के लिए कर लेते थे, फिर उसमें से स्पेशली इबादत भी करते थे। बहुत तरह की इबादतें हैं।